ریال ہے نا، 1 ریال میں دھوتے تھے، 2 ریال میں انہوں نے 5 ریال میں کر دی، یہ 2000 کے 5 کی لگ بھگ بات۔ تو میرے جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے یہ بڑے ڈاکو ہیں، یہ بڑے لٹیرے ہیں۔ میں نے کہا ادھر تو کہتے ہو ہم مدینے کے کتوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ جب بندہ طواف کرتا ہے تو کہتے ہیں نہ مرد مرد ہوتا ہے، نہ عورت عورت ہوتی ہے، سب اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ اصل تو یہی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس موقع پر بھی باز نہیں آتے۔ تو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بار بار لے جائے، بہت جلدی ہوتی ہے کہ کب ہم واپس جاتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی نے سب سے کم سوال کیے اور سب سے زیادہ عمل کیا۔ آپ اندازہ کریں جو بندے بہت باتیں کرتے ہیں نا ان کا عملی پہلو کمزور ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے پھر ایک گائے مخصوص ہو گئی، ایک گائے تھی پوری دنیا میں جو انہوں نے ذبح کرنی تھی۔ وہ مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین۔ یہ کتاب المناسک ہے۔ مناسک کا جو لفظ ہے یہ منسک یا منسک کی جمع ہے۔ اس کا معنی قربانی بھی ہوتا ہے، قربانی کرنے کی جگہ بھی ہوتا ہے، قربانی کرنے کا وقت بھی ہوتا ہے، کبھی یہ عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور مناسک کا جو لفظ ہے وہ عموماً حج کے جو معاملات ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو اب باب شروع ہو رہا ہے یہ حج کے بارے میں ہے، اور یہ جو اسلام کے ارکان ہیں ان میں سے یہ آخری رکن ہے، اس کے بعد پھر دیگر چیزیں آئیں گی۔ تو حج جو ہے اس کا تلفظ ایک حج بھی ہے اور ہج بھی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یعنی حج بھی اور ہج دونوں ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ حج جو ہے یہ ہر اس بندے پر فرض ہے جو تندرست ہو، صاحب استطاعت ہو، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ گھر والوں کا خرچہ نکال کے حج کے لیے جا سکے اور آ سکے، اور راستہ پر امن ہو۔ یعنی اگر جیسے وہ باطنیوں نے کئی سال مسلمانوں کو حج نہیں کرنے دیا تھا، یا جیسے یہ کرونے کا مسئلہ بن گیا تھا، فرض کریں ایک بندے پہ حج فرض تھا، وہ اس سال کرنا چاہتا تھا لیکن کرونے کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکا، ظاہر اس سال حج نہیں ہوا اور وہ بندہ فوت ہو گیا، تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا کیونکہ اس کے لیے راستہ پر امن نہیں تھا۔ تو جس بندے میں یہ چیزیں پائی جائیں کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، یعنی اگر ایک بچہ بلوغت سے پہلے حج کر لیتا ہے یا اس کے والدین اس سے ساتھ لے جاتے ہیں، اور بالغ ہونے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہوا تو اس پر دوبارہ حج کرنا لازم ہوگا۔ لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، وہ حج کر لیتا ہے، اور اگر وہ بعد میں صاحب استطاعت ہو بھی گیا تو اس پر حج دوبارہ فرض نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ مسائل اس کے ساتھ ساتھ آئیں گے۔ تو یہ جو فصل ہے یہ حج کے بارے میں ہے، اور حج جو ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک حج مفرد ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے۔ حج مفرد یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہی جب وہ احرام باندھتا ہے تو حج کا احرام باندھتا ہے، وہ صرف یہ نیت کرتا ہے کہ اللہ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں، اور جب وہ وہاں جائے گا تو پھر وہ احرام کھول نہیں سکے گا، یعنی جب تک حج نہیں کرے گا احرام نہیں کھول سکے گا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا حج تمتع ہے۔ حج تمتع یہ ہے کہ یہاں سے جب اس نے احرام باندھنا ہے تو وہ عمرے کا احرام باندھے گا، اللہم انی ارید العمرہ، عمرے کا احرام باندھے گا،
مکہ مکرمہ میں جا کر عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے گا، پھر جب حج کے دن آئیں گے تو حج کے لیے دوبارہ احرام باندھے گا، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اور پاکستان کے حاجی یہی حج تمتع ہی کرتے ہیں، کوئی شاید بندہ ہوگا جو حج مفرد کرے، عموماً حج تمتع کرتے ہیں۔ حج کران تیسری قسم ہے۔ حج کران سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب وہ یہاں سے احرام باندھتا ہے تو وہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہے، تو وہاں جا کے پہلے عمرہ کرے گا اور عمرہ کرنے کے بعد پھر حج کرے گا۔ یہ جو قربانی ہوتی ہے حج میں، یہ کوئی یعنی حج کے ارکان میں سے نہیں ہے۔ جو بندہ حج تمتع کرتا ہے تو کیونکہ اس نے ایک سفر میں 2 عبادات کی ہیں، حج بھی اور عمرہ بھی، اس لیے اس پہ قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے۔ راجح قول کے مطابق حج جو ہے وہ 8 ہجری میں فرض ہوا ہے، 9 ہجری میں پہلا حج ہوا ہے، جس کی امارت یا جس کے امیر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور 10 ہجری میں پھر رسول کریم علیہ السلام نے حج ادا فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں حج ہوا، اور اس کے جب آپ تشریف لے گئے تو پھر سورہ توبہ نازل ہوئی، جس میں منکرین مشرکین کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے اور انہوں نے اپنے معاہدوں کو بار بار توڑا تھا، تو انہیں کہا گیا کہ بھی ہم تمہارے معاہدے آج ختم کرتے ہیں۔ تو جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، لمبی بات ہے، وہاں 4 قسم کے معاہدے تھے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ یہ جو آیات آئی ہیں یہ جا کر وہاں لوگوں کو پڑھ کے سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے جو معاہدے تھے وہ تمہارے منہ پر مار دیے ہیں، مشرکین کے ساتھ جو کیے ہوئے تھے، جن کو انہوں نے بار بار توڑا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں تو وہاں پر پہنچے ہیں تو فجر کی نماز کا وقت تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے تھے، تو سرکار کی اونٹنی پر گئے تھے وہ، تو سرکار کی اونٹنی نے آواز نکالی تو ابو بکر صدیق نے سن کے کہا، یہ تو سرکار کی اونٹنی کی آواز ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا بھی آپ امیر ہیں یا مامور ہیں، یعنی کیا رسول کریم علیہ السلام نے آپ کو امیر حج بنا دیا ہے؟ تو بسم اللہ، آپ آ جائیں، آپ امیر حج بن جائیں، یا امیر حج میں ہوں، آپ کسی اور مقصد کے لیے تشریف لائیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امیر حج آپ ہیں اور میں یہ معاہدہ توڑنے کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیونکہ ان میں ایک طریقہ تھا کہ جب ایک معاہدہ ہوتا تھا تو یا بندہ خود اس کو توڑتا تھا، اگر وہ اس نے ختم کرنا ہوتا اس کو تو یا وہ خود کرتا تھا یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار کرتا تھا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقصد کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اور جو جن لوگوں نے کہا کہ دیکھو جی وہ تو آیات نہیں پڑھ سکتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو پھر بھیجا گیا کہ خدا کے بندو، یہ تم کس پہ تان کر رہے ہو؟ یعنی جو بندہ آیات نہیں پڑھ سکتا اس کو حج کا امیر بنا کے بھیج دیا سرکار نے، کس پہ تان کرتے ہو؟ یعنی آپ کبھی ان لوگوں کے عقیدوں پہ غور کریں، آپ کو کتاب میں کچھ اور نظر آئے گا۔ تو بہرحال سرکار نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، فحجوا، پس تم حج کرو۔ فقال رجل، نے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اکل عام، اس نے کہا اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ یہ حضرت اقرا بن حابس تھے۔
کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ ان کا خیال یہ ہوگا کہ جیسے زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، شاید حج بھی ہر سال کرنا ہو۔ فسکتا، تو سرکار خاموش ہو گئے، حتیٰ قالہ ثلاثاً، یہاں تک کہ انہوں نے 3 مرتبہ اپنا یہ سوال دہرایا۔ فقالا، اب سرکار نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں فرض ہے تو حج ہر سال کرنا فرض ہو جاتا۔ یعنی یا تو آپ یوں سمجھیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں وجاہت یہ ہے کہ اگر سرکار ایک بات فرما دیں تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دیتا ہے، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاملات رسول کریم علیہ السلام کے سپرد کر دیے تھے، آپ جو فرماتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ لو قلت نعم لوجبت، اب نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا کالا اسلام کا لو قلت نعم لوجبت فلما استطعتم، اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے، یعنی پھر تمہارے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا۔ آپ اندازہ کریں نا اگر ہر سال حج ہوتا تو کیا ہوتا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ضرونی ما ترکتکم، کہ جس چیز کو میں ترک کر دوں تم بھی اسے چھوڑ دیا کرو، یعنی مجھے چھوڑ دیا کرو اس چیز میں جس کو میں ترک کر دوں۔ کہ اگر حج ہر سال فرض ہوتا تو میں تمہیں کہتا نا کہ ہر سال حج تم پہ فرض ہے، جیسے میں بتاتا ہوں کہ بھئی زکوٰۃ ہر سال دی جائے گی، روزے ہر سال رکھے جائیں گے، تو میں جب میں نے چھوڑ دیا ہے، جیسے بنی اسرائیل جتنے سوال کرتے گئے ویسے ہی ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی گئی، ورنہ وہ گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے، بات ختم تھی۔ انہوں نے کہا جی گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کی عمر کتنی ہو، اس نے ہل جوتا ہو کہ نہ جوتا ہو، تو جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے پھر ایک گائے مخصوص ہو گئی، ایک گائے تھی پوری دنیا میں جو انہوں نے ذبح کرنی تھی، پھر بڑی ان کو مہنگی پڑی۔ تو بندہ جو ہے وہ یعنی زیادہ سوال کرنا جو ہے نا، ایک ہوتا ہے بات کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا، یہ تو الگ بات ہے، یہ تو علم کا محرک ہے، لیکن بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پیسے ہی سوال پہ سوال کرتے رہتے ہیں، یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ کا میں نے آپ کو فرمان کی مرتبہ سنایا، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ بہترین طبقہ تھا اس امت کا، جنہوں نے سب سے کم سوال کیے اور سب سے زیادہ عمل کیا۔ آپ اندازہ کریں جو بندے بہت باتیں کرتے ہیں نا ان کے عملی پہلو کمزور ہوتا ہے۔ دین میں بڑی سادگی ہے، دین میں بڑی باتیں کرنے سے بندے کا یقین جو ہے نا وہ مزبہل ہوتا ہے زیادہ باتیں کرنے سے۔ تو اس لیے نا بندے کو جو چاہیے کہ جہاں پر دین نے سکوت اختیار کیا ہے تو بندہ بھی وہاں پر سکوت رکھے۔ آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ اپنے سوالات کی کثرت کی وجہ سے ہوئے، یعنی ویسے وہ جیسے وہ گائے کی میں نے آپ کو مثال دی۔ وَإِخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، انبیاء کے بارے میں اختلاف کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، بس مانو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تمہیں مزید باریکیوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت، جس چیز کا اللہ نے تمہیں مکلف نہیں کیا تم خواہ اپنے سر کو مصیبت کیوں ڈالتے ہو۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُم بِشَيْءٍ، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں، فَإِنَّمَا فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو جتنی تم میں طاقت ہے اسے بجا لایا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی استطاعت سے بڑھ کے حکم نہیں دیتا، جتنی تم میں طاقت اپنی طرف سے تم پورا کام کرو، پھر جو کمی رہ جائے گی مولا اپنے کرم سے پوری فرما دے گا، تو جتنی تم میں طاقت ہے۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دیا کرو۔ وعنہ انہی سے مروی ہے قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ قال الایمان باللہ ورسولہ، آپ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، کہا گیا پھر کون سا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، آپ نے فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، کہا گیا پھر کیا ہے؟ فرمایا
قال حج مبرور، حج مبرور، حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور جس میں کوئی ایسی چیز نہ کی جائے جو روح حج کے منافی ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ تو حج مبرور جو ہے یہ ان اعمال میں سے ہے جو اللہ کے نزدیک بہت افضل ہے۔ وعنہ انہی سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس بندے نے حج کیا للہ، اللہ کی رضا کے لیے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، صرف اس لیے حج کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، فلم یرفث، اور اس نے رفث نہ کیا۔ یہ جو رفث کا لفظ ہے یہاں پر یعنی چھیڑخانی بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو یعنی خواتین کے بارے میں گفتگو یا اعمال ایسے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ حج کے دنوں میں ایک تو بندہ جو ہے وہ 40 دن کے لیے حج کرنے کے لیے گیا ہوتا ہے، پھر یہ ہے کہ وہاں پر مرد و عورت اکٹھے طواف کرتے ہیں، اور نماز بھی آپ جانتے ہیں جیسے وہاں پر جو کھڑے صف میں سارے اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ اس چیز کے امکانات ہوتے ہیں، یعنی جب کہ حقیقت یہ ہوتی ہے، ممتاز مصرف کہتے ہیں نا کہ جب بندہ طواف کرتا ہے تو کہتے ہیں نہ مرد مرد ہوتا ہے نہ عورت عورت ہوتی ہے، سب اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اصل تو یہی ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس موقع پر بھی باز نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اس کا ذکر فرمایا کہ تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو عفت و پاک دامنی کے منافی ہو، ایسی گفتگو نہیں کرنی، ایسی حرکت نہیں کرنی، نہیں۔ فلم یفسق، یہاں پر اس کا معنی ویسے نافرمانی ہے، یہاں پر یہ لفظ ہے شاعر اللہ کی تعظیم بحال رکھنا، یعنی دیکھیں نا یہاں سے جو بندہ جاتا ہے کہ مکہ ہے، حرم ہے، جب وہاں پہنچو تو کمرہ ہوتا ہے نا سامنے ایک، تو پھر اس کو مینٹین رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس احترام کو۔ ممتاز مفتی کہتے ہیں نا، نہیں قدرت اللہ شہاب، کہ میں کہتے ہیں جب میں گیا مدینہ منورہ میں تو میں نے سوچا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، ان آنکھوں سے میں نے بہت سی غلط چیزیں دیکھی ہیں، تو کیسے میں ان آنکھوں کو سرکار کے روضہ پاک پہ ڈالوں گا نظر کو؟ تو کہتے ہیں میں نے وہ ریت اٹھا کے نا اپنی آنکھوں میں ڈال لی تاکہ ان کی صفائی ہو جائے، گرم ریت تھی، تو کہتے ہیں وہ ایسے ہی ہوا کہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات ہے۔ خیر میں ویسے جاتا جاتا ایک دروازوں پر جو دروان تھے وہ ایک کے پاس میں میں ڈال سا ہو کے بیٹھ گیا، گر گیا۔ تو کہتے ہیں اگر بعد میں جب میں وہاں رہا تو میں نے ایک دن اس سے کہا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں مستقل طور پر نا مدینہ منورہ میں رہوں، تو کہنے لگا، اور یہ حقیقت ہے، لوگ وہاں جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بار بار لے جائے، بہت جلدی ہوتی ہے کہ کب ہم واپس جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی بڑے کم بندے ہوتے ہیں، لیکن بندہ جبلی طور پر اس کو جلدی ہوتی ہے کہ میں اپنے وطن میں کب پہنچتا ہوں۔ تو اگر بندے کی کوئی خاص اللہ تعالیٰ سے نہ لو لگی ہوئی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس نے کہا یار لوگ یہاں آ کے رہ تو پڑھتے ہیں مدینہ منورہ میں، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ خود یہاں ہوتے ہیں اور ان کا دل پاکستان میں ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم مدینے میں رہو اور تمہارا دل پاکستان میں رہے، اس سے یہ بہتر ہے کہ تم پاکستان میں رہو اور تمہارا دل مدینے میں رہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا شاعر اللہ کے احترام کو باقی رکھنا، یہ بڑا مشکل ہے۔ بس میں مثال دیتا ہوں، جب میں حاضر ہوا تو حج کے لیے اور بھی ساتھی کے ساتھ، تو جب حج کے دن قریب آئے تو مدینے میں لوگ وہ جو دھوبی ہوتے ہیں انہوں نے کپڑے دھونے مہنگے کر دیے، یعنی پہلے اگر ایک ریال ہے نا، 1 ریال میں دھوتے تھے، 2 ریال میں انہوں نے 5 ریال میں کر دیے، یہ 2000 کے 5 کی لگ بھگ بات۔ تو میرے جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے یہ بڑے ڈاکو ہیں، یہ بڑے لٹیرے ہیں۔ میں نے کہا ادھر تو کہتے ہو ہم مدینے کے کتوں کا بھی احترام کرتے ہیں، ادھر آ کے مدینے کے باسیوں کو ڈاکو لٹیرے کہہ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو
احترام کو باقی رکھنا ہوتا ہے نا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہاں پر اس چیز کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اسپیشلی لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جدال کیا؟ جھگڑا، یعنی کھانا پینا ڈسٹرب ہوتا ہے، ایسے میں بندے کو غصہ ویسی بڑی جلدی آ جاتا ہے. اچھا لمبی لمبی لائنیں واش روموں پہ لگی ہوتی ہیں، ممکن ہے کہ بندہ آ کے آپ سے آگے ہو جائے، کوئی آپ کے کمرے میں آپ کا ہم مزاج نہ ہو، بہت کچھ امکانات ہوتے ہیں نا. جناب آپ کو جھگڑنا نہیں ہے تم نے حج کے دنوں میں، اسپیشلی منع کیا ہے اس سے. تو سرکار نے فرمایا کہ جس بندے نے حج کیا اللہ کی رضا کے لیے، کوئی ایسی بات نہیں کی جو عفت و عصمت کے منافی ہو، کوئی ایسا قول، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسا رویہ. فلم یفسق، اور اس نے شاعر اللہ کی توہین نہیں کی. یعنی وہاں دیکھیں انسان ہے، وہاں پر بھی بندہ وہاں جائے تو وہ نہ ڈھونڈتا رہے کہ ان میں کیا کیا کمزوریاں ہیں. بندہ جس مقصد کے لیے ہے وہ اپنا کام کرے اور واپس آئے. اگر وہ ان کے عیب ڈھونڈنے میں شروع ہو گیا نا تو اس نے اپنے مقصد کو ختم کر دیا ہے. تیرا مقصد یہ نہیں ہے. فلم یرفث رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طریقے سے واپس آئے گا، اس وقت اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے. اور یاد رکھنا کوئی بھی عبادت اور اس کا اجر یہ 2 اور 2 4 کی طرح نہیں ہوتا، یہ ایک کیفیت ہوتی ہے. اگر وہ کیفیت طاری نہ ہوئی تو پھر رسم رہ جائے گی، پھر صرف ایک بات ہوگی. اگر وہ کیفیت طاری ہو گئی پھر بندہ خود دیکھے گا کہ حج کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ حج کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے. کہتے ہیں جب میں نے خود حج کی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنے سے سمجھ آتی ہیں. محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. بہت سی چیزیں کرنے سے سمجھ آتی ہیں. تو کہتے ہیں جب میں گیا پھر میں نے حرم کے انوار و تجلیات کو دیکھا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اتنی اہمیت کیوں رکھی گئی ہے اسلام میں حج کی. تو حج ایک ایسی عبادت ہے جو اگر بندہ وہ صحیح طریقے سے کر لے تو اس کی زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اس لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کیا گیا ہے. وعنہ، اور انہی سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے لے کر دوسرا عمرہ درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک بندہ عمرہ کرتا ہے تو دیکھیں انسان ہے نا جی، اس سے کبھی کس کی غیبت ہو جاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری کوئی مجلس غیبت سے بچتی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت. وہ کیا اس نے کہا تھا کہ وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے غیبت میں کال دیں تو فقط خاموشی بچے. تو اس طریقے سے کبھی بندہ کسی بندے کو حقیر جان لیتا ہے، کبھی کسی کا تمسخر اڑا دیتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے نزدیک عام ہوتی ہیں لیکن اللہ کے نزدیک بہت بری ہوتی ہے. کبھی نماز پڑھنے میں سستی ہو گئی، کبھی کچھ خیالات ایسے آ گئے، بہت کچھ ہوتا ہے نا. اس کا یہ مطلب قطع نہیں ہے کہ بندہ دوسروں کے پلاٹوں پر قبضہ کرے اور ہر سال عمرہ کرتا رہے اور کہے کہ کفارۃ بینہما. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. دین کو مذاق نہیں بنایا جاتا. جس بندے کے اندر کا انسان نہیں سنورانا اس نے یہ باتیں کی ہی نہیں. عبادت کا کمال یہ ہے کہ جس کی عبادت کو اللہ قبول کر لیتا ہے اللہ اس کے اخلاق اچھے کر دیتا ہے. سیدنا امام حسین فرماتے تھے الخلق حسن العبادہ، خلق عبادت کا حسن ہے. جس کا خلق سنور جائے اس کا مطلب یہ اللہ نے اس کی عبادتوں کو قبول کر لیا. اور پھر یہ ہے کہ ایک چینج ہوتی ہے نا زندگی میں. کسی موقع پہ مواقع تو ہر بندے کے سامنے آتے ہیں ایسے، لیکن بندہ عموماً کوئی سباب بسباب میں کوئی توجیہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے. تو اگر ایک بندہ حج کرنے کے لیے گیا اور واپس آیا تو جیسے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا پھر بھی ویسے ہی رہا، جیسے پہلے جھوٹ بولتا تھا پھر بھی ویسے ہی رہا، جیسے پہلے کم تولتا تھا پھر بھی ویسے رہا. اس کا مطلب یہ اس کے حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا.
جس بندے نے ایک چینج محسوس کر لی نا اپنی زندگی میں، ایک چینج آ گئی، اس کے حج کو اللہ نے قبول فرما لیا. یہ اس کی علامت ہے، یہ حج قبول ہونے کی ایک علامت ہے. تو آپ نے فرمایا عمرہ، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان یہ کفارہ ہے، یعنی جو اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں معاف فرما دیتا ہے. والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. جب ایک بندہ اس طریقے سے حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہوتا ہے. رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے. کہ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں بہت خلق کثیر جاتی ہے عمرہ کرنے کے لیے. جی تو لیکن یاد رکھنا، اگر ایک بندہ صاحب استطاعت ہے اور وہ ہر رمضان عمرہ کرے، جب تک وہ حج نہیں کرے گا اس کا فرض باقی رہے گا. یہ صرف اجر کی بات ہو رہی ہے، اجر جو فرض ہے وہ باقی رہے گا. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابھی شاید حدیث آئے گی بھی، کہ جس بندے نے استطاعت پائی اور پھر اس نے حج نہ کیا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودیوں کے مرتا ہے یا عیسائیوں کے مرتا ہے. یعنی اتنی سخت وعید ہے اس پر. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں صاحب استطاعت ہوتے ہیں لیکن حج ان کی زندگی کے شیڈول میں نہیں ہوتا. ان کا خیال ہے یہ ایک زائد چیز ہے. جو بڑے صوفی لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حالانکہ جو بندہ بھی صاحب استطاعت ہوگا اس میں استطاعت ہو، یعنی مالی استطاعت بھی ہو، صحت بھی اس کی ٹھیک ہو، جو میں نے شرطیں بتائی ہیں، تو اس پر حج کرنا جائز فرض ہوتا ہے. وعنہ انہی سے مروی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی رکبا بالروحا، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو روحا کے مقام پر ایک سوار ملا. فقال، آپ نے فرمایا من القوم، تم کون لوگ ہو؟ قالوا، کہنے لگے المسلمون، ہم مسلمان ہیں. فقالوا من انت، انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ قال رسول اللہ، آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فرفعت، یعنی وہ باہر سے کہیں سے آ رہے ہوں گے. فرفعت الیہ امرأۃ صبیا، تو ایک عورت نے ایک بچے کو بلند کیا. ایک بچہ گود میں ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، اس نے اٹھایا ہوگا تو اس نے بلند کیا بچے کو. فقالت، کہنے لگی الہذا حج، کیا اس کے لیے بھی حج ہے؟ یعنی میں حج کے لیے جا رہی ہوں، اس کو بھی میں نے ساتھ دیا ہوا ہے، تو کیا اس کو بھی حج کا ثواب ملے گا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، اللہ اسے بھی حج کا اجر دے گا. والا کے اجر، اور تجھے اس کا اجر ملے گا کیونکہ تو نے اس کو حج کروایا ہے. تو یعنی اگر نابالغ بچہ جس پہ حج فرض نہیں ہے، وہ اگر حج اس کے والدین ساتھ لے جاتے ہیں یا وہ کس طریقے سے حج کر لیتا ہے تو اس کو حج کا اجر ملے گا، لیکن اس کا حج فرض ادا نہیں ہوگا اس سے. اگر بالغ ہونے کے بعد وہ صاحب استطاعت ہوگا تو اس پر حج دوبارہ فرض ہوگا کہ وہ اپنا فرضی حج جو ہے وہ ادا کرے. وعنہ انہی سے مروی ہے قال ان امرأۃ من خصم، کہ بنو خصم میں سے ایک عورت، قالت یا رسول اللہ، کہنے لگی اللہ کے رسول، ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حج کو فرض کیا ہے. فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا، کہ میں نے اپنے باپ کو پایا ہے کہ وہ بہت بوڑھا ہے. لا یثبت ولا راحلہ، وہ تو سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، یعنی اس پر حج جب فرض ہوا تو وہ بہت بوڑھا ہے اور حج نہیں کر سکتا. افاحج عنہ، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں. وذالک حجۃ الوداع، اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا، یعنی حج بدل جس کو کہتے ہیں. اگر ایک بندے کو بھی ایسا مسئلہ ہو
تو وہ حج بدل اس کی جگہ سے کوئی دوسرا کر سکتا ہے۔ وعنہ انہی سے مروی ہے قالت اتا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، فقالا کہنے لگا ان اختی نظرت ان تحج، کہ میری بہن نے نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گی، یعنی اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں حج کے لیے جاؤں گی۔ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، اور وہ فوت ہو گئی، یعنی اس کا وہ کام ہو گیا، وہ حج نہیں کر سکی، ممکن ہے حج کا موسم آنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی ہو، اور وہ فوت ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میں کیا کروں، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان علیہا دین اکنت قاضی ہے، اگر تیری بہن پہ قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتا؟ یعنی تیری بہن نے کسی کا قرض دینا ہوتا تو تو اسے ادا کرتا؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں۔ اب نے فرمایا فقد دین اللہ هو احق بالقضاء، اللہ کا قرض بھی ادا کر، اللہ کا قرض سب سے زیادہ ادا کرنے کے لائق ہے۔ جیسے تم بندوں کا قرض ادا کرو گے تو جس پر حج فرض تھا یہ گویا اللہ کی طرف سے اس پر قرض تھا، یہ قیاس پر دلیل ہے۔ تو یہ یعنی مراد یہ ہے کہ جیسے بندوں کا قرض تم ادا کرتے ہو تو اللہ کا جو قرض ہے اسے بدرجہ اولا تمہیں ادا کرنا چاہیے۔ وانو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ملے، یعنی غیر محرم عورت مراد ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ کسی بھی تعویل کی وجہ سے، دیکھیں اسلام سد ذرائع کا حکم دیتا ہے، یعنی برائی کے راستے کو بند کر دو۔ حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ اگر مرد جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا نیک آدمی ہو اور عورت جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی نیک عورت ہو اور جگہ بیت اللہ ہو اور قرآن ہو، تب بھی مرد کو خلوت میں بیٹھ کے نہیں پڑھانی چاہیے۔ تو مراد یہ ہے کہ اسلام نے جو حکم دیا ہے اس میں بہت سی برائیاں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں نہ ملے، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، اور کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ سفر سے مراد ہے شرعی سفر، جس پر نماز وہ قصر ہو جاتی ہے یہاں پر۔ اور محرم جو ہے اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو جس کا ایک عورت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے، یعنی اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا چچا ہے، ہمیشہ کے لیے ان کا نکاح حرام ہے۔ لیکن ایک عورت ہے، اس کا جو بہنوئی ہے وہ اس کے لیے محرم نہیں ہے، اگر اس کی بہن اس کے نکاح میں نہ رہے تو اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہوگا، وہ محرم نہیں ہے۔ تو محرم جو ہے وہ جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکتبت فی غزوۃ قضا، کہ مجھے تو فلاں غزوہ میں جانے کے لیے لکھ لیا گیا ہے، یعنی میرا نام لکھ لیا گیا ہے کہ تم نے فلاں جگہ جنگ میں، جیسے وہ ریاست کے سربراہ لکھتے تھے، میرا نام لکھ لیا گیا ہے گورنر کی طرف سے کہ میں نے فلاں غزوے پہ جانا ہے۔ وخرجت امراتی حاجہ، اور میری عورت بیوی جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جا رہی ہے یا نکل گئی ہے گھر سے۔ کالا اذهب فاحجج مع امراتک، آپ نے فرمایا واپس لوٹ جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ مراد یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اکیلے حج نہیں کر سکتی بغیر محرم کے، اس لیے تم واپس لوٹ جاؤ اور واپس جا کے اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت استاذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد، سید عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار سے جہاد کرنے کی اجازت طلب کی۔ فقالا جہادکن الحج،
کہ اللہ پاک نے تمہارے حج کو ہی تمہارا جہاد بنا دیا ہے. یعنی ایک یہ ہے کہ کوئی ایسے موقع جیسے خواتین جاتی تھیں غزوات میں، کوئی پانی پلانا، کوئی ایسی یا کوئی ایسی ایمرجنسی بن جائے تو ایک الگ صورت ہے. روٹین میں اسلام نے جہاد کو مردوں پر لازم کیا ہے اور عورتوں کے لیے فرمایا ہے کہ ان کا یہ حج کے لیے جانا جو ہے اسی کو جہاد شمار کیا جاتا ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسافر امرأة مسیرۃ یوم و لیلہ، کہ کوئی عورت سفر نہ کرے وہ سفر جو ایک دن اور ایک رات پہ مشتمل ہو، الا ومعها ذو محرم، مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو. یعنی بغیر محرم کے عورت شرعی سفر نہیں کر سکتی، بے شک وہ حج کا سفر ہو یا کوئی بھی ایسا سفر ہو تو اس سے منع فرمایا گیا. تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ آج کل جہاد اجتہاد کرتے ہیں نا کہ اس وقت زمانہ اور تھا اور اب زمانہ اور ہے تو اب محرم کی ضرورت نہیں ہے، بھائی جہاں پر واضح حکم آ جاتا ہے، جہاں پر کوئی نص آ جاتی ہے وہاں پہ اجتہاد نہیں کیا جاتا. اجتہاد ان معاملات میں ہوتا ہے جہاں پر نص نہیں ہوتی. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ زمانہ بدل گیا، کوئی زمانہ نہیں بدلا، خطرات کی نوعیت بدل جاتی ہے، خطرات سارے ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم نصیب